हेलो गाइस। आज जिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सूझबूझ से इस सबक को पढ़ने वाले हैं हम, इसका नाम है माय बैंक अकाउंट, जिसे स्टीफन लीकॉक ने लिखा है। ये एक आला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और पीएचडी थे, और इस सबक में ये अपने साथ पेश आए एक वाक़ये के बारे में बताते हैं। यानी कि बस ऐसा ये इस सबक में ही लिख रहे हैं कि इनके साथ कोई वाक़या पेश आया था, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चैप्टर एक ह्यूमरस टेल है, यानी कि मिज़ाह के तौर पर इसे लिखा गया है लीकॉक ने, जिसे पढ़कर मज़ा आ जाए, होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, हंसी आ जाए, ऐसी है ये स्टोरी। और इसमें स्टीफन की बात हो रही है जिसे बैंक फोबिया था, यानी कि बैंक के हर चीज़ों से उसे डर लगता था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर किसी को किसी मखसूस चीज़ से डर लगता है, उसका फेयर होता है, जिसे फोबिया कहते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, जिसे हाइट फोबिया कहते हैं। किसी को लिजर्ड का फोबिया होता है, तो किसी को अंधेरे से डर लगता है। और आज हम इस सबक में जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बैंक से डर लगता था। अब जब वो बैंक जाता है तो उसके साथ क्या होता है, चलिए सबक को पढ़ते हैं। जब मैं बैंक में दाखिल होता हूँ, मैं डर जाता हूँ। वहाँ के क्लर्क्स को देखकर मैं डरता हूँ। बैंक में रखा डेस्क मुझे डराता है। वहाँ पैसों को देखकर मैं डर जाता हूँ। वहाँ की हर चीज़ मुझे डराती है। और इस लम्हे जैसे मैं बैंक के दरवाजे से गुज़रता हूँ और कोशिश करता हूँ वहाँ कोई बिज़नेस, कोई काम करने का, लेकिन मैं एक गैर जिम्मेदार अहमक बेवकूफ़ बन जाता हूँ। हमेशा से जब भी बैंक जाता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं ये बात पहले से ही जानता था, लेकिन मेरी तनख्वाह $50 पर मंथ बढ़ चुकी थी। मेरी तनख्वाह में $50 का इजाफा हुआ था। जितनी सैलरी इनकी पहली थी, उसमें $50 का इंक्रीमेंट आ गया था। और मुझे महसूस हुआ कि बैंक वो वाहिद जगह है जहां मैं उसे रख सकता हूं। तो मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ बैंक के अंदर गया और मैंने डर के साथ क्लर्क्स को देखा। मेरा ख्याल था कि किसी शख्स को बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक मैनेजर से बात करनी ज़रूरी है, लेकिन ये ख्याल गलत था। मैं एक जगह गया जहां अकाउंटेंट लिखा था, और अकाउंटेंट जो था मुझे डर में एक बड़ा ठंडा शैतान लग रहा था, और इसकी पहली ही झलक मुझे डरा गई। मेरी आवाज़ ऐसे निकली जैसे कि कोई आवाज़ कब्र से निकली हो। मैं डरा हुआ था। क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? और धीमे लहजे में मैंने इजाफा करके अकेले में मैनेजर से मिलने का कहा। तो वो सोचता है कि मैंने इससे मिलने का क्यों कहा। यकीनन अकाउंटेंट ने कहा, और वो मैनेजर को वहाँ से ले आया। वो मैनेजर एक खामोश और संजीदा सा शख्स था। मैंने पकड़ा हुआ था अपने $56 को, और दबाकर एक बॉल बनाया हुआ था और उसे पॉकेट में रखा हुआ था। अब वो शख्स की सैलरी $50 बढ़ी थी, लेकिन बैंक में वो 56 को रखने आया था। मतलब वो $56 बैंक में रखने आया था, क्योंकि इसके पास $6 पहले से ही सेव हुए हुए थे। क्या तुम मैनेजर हो? खुदा जानता है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था। इस बंदे ने कहा, हाँ मैं ही मैनेजर हूँ। उसने कहा मैनेजर से, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले में? मैं दोबारा इस अल्फाज को नहीं कहना चाहता था। ये अकेला जो अल्फाज है इसको वो नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस अल्फाज के बिना उसका सवाल, मेरा सवाल जो था वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। मैनेजर ने मुझे कुछ तशवीशनाक नज़रों से देखा, और उसे लगा कि मैं उसे कोई ख़तरनाक राज बताने वाला हूँ। इसने कहा, चलो इधर आ जाओ, और वो मुझे एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गया। दरवाजे को लॉक कर दिया। उसने कहा कि अब हम यहाँ महफूज हैं, यहाँ हमारी बात कोई मुदाखलत नहीं करेगा, इस बात पर यहाँ बैठ जाओ तुम। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखा। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम पिंकरटन्स के जासूस में से एक हो।
میرے پر اسرار انداز نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں ایک جاسوس ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، جو کہ میری حالت میں بدتری کا سبب بن گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں پنکرٹنز میں سے نہیں ہوں۔ میں نے ایسے کہا جیسے کہ میں کسی دوسری ایجنسی سے ہوں جو کہ ان کے دشمن ہیں، کیونکہ میں نے جواب الجھا دینے والا دیا تھا۔ اگر میں سچ کہوں تو لیکن میں پہلے کون سا جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا اور بولا کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، میں یہاں ایک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آیا ہوں اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی ساری پیسوں کو اس بینک میں رکھواؤں۔ مینیجر تھوڑا اطمینان میں دکھا، لیکن اب وہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن ابھی اس کو لازمی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک امیر آدمی ہوں۔ اسے لگا کہ میں ایک امیر کبیر انسان روت کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم ایک بڑا اکاؤنٹ کھولو گے۔ میں نے سرگوشی میں کہا میں اس مہینے $56 رکھوں گا، یہ میرا ارادہ ہے، اور ہر مہینے ڈالرز رکھواؤں گا۔ مینیجر کھڑا ہوا اور اس نے دروازہ کھول دیا اور اکاؤنٹنٹ کو آواز دی کہ مسٹر مونٹگومری۔ اس نے بلند آواز سے کہا یہ شریف انسان اپنا اکاؤنٹ کھلوانے والے ہیں اور یہ $56 اس میں رکھیں گے۔ صبح بخیر۔ اب میں بھی کھڑا ہو گیا اور غلطی سے میں آئرن ڈور کے اندر چلا گیا۔ مینیجر غصے سے کہتا ہے باہر نکلو اور دوسرا راستہ دکھاتا ہے کہ وہاں سے جاؤ، اور میں پھر سے اکاؤنٹنٹ کے کھڑکی کے طرف آ گیا اور جلد بازی میں میں اس پیسوں کے بال کو نکال کر اکاؤنٹنٹ کو دیتا ہوں جیسے کہ کوئی کرتب دکھا رہا ہو۔ میرا چہرہ ڈر سے کافی زرد یعنی پیلا ہو چکا تھا۔ یہ لو اور یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، لیکن میری آواز ایسی تھی جیسے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ جب میں نے ایسا کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک درد میں ہوں۔ اس نے پیسہ لیا اور برابر میں کلرک کو دے دیا ان پیسوں کو گننے کے لیے۔ اس نے مجھ سے کاغذ کے ٹکڑے پر رقم لکھوائی اور بک کتاب میں میرے نام کا دستخط لیا۔ اب تک نہیں جان پایا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور بینک میرے نگاہ کے سامنے تیرنا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ اسے چکر آنے لگا۔ میں نے کھوکھلی کانپتی آواز میں پوچھا کیا میرے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ نے کہا ہاں پیسے چلے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں ایک چیک نکلوانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال تھا کہ حال کے استعمال کے لیے میں ابھی $6 کو نکال لوں گا۔ کسی نے مجھے چیک بک دیا اور کسی نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ کیسے لکھتے ہیں۔ اب بینک کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس ہزاروں ڈالر ہیں، لیکن میں اچھا محسوس نہیں کرتا ہوں۔ میں نے چیک میں لکھا اور کلرک کی طرف بڑھایا اور اس چیک کو کلرک کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے چیک کو دیکھا۔ کلرک نے تعجب سے پوچھا کیا تم سارا کا سارا رقم دوبارہ نکلوانا چاہتے ہو؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے چیک کے اندر $6 کی جگہ $56 لکھ دیا ہے۔ اب میں اتنا زیادہ پریشان تھا کہ میں کوئی سبب پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ چیزوں کی وضاحت کرنا اب ناممکن ہے۔ سارے کلرکس لکھنا بند کر کے مجھے دیکھنے لگے۔ میں لاپرواہ ہو گیا اپنی مصیبت میں، اور میں فیصلہ لے لیا اور کہا ہاں سارا پیسہ مجھے واپس نکلوانا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنا سارا پیسہ بینک سے باہر نکال لو؟ ایک ایک پائی نکالنا چاہتا ہوں۔ کلرک نے حیرانگی سے پوچھا کیا تم بینک کے اکاؤنٹ میں اور ایک بھی پیسہ نہیں رکھنا چاہتے؟ میں نے کہا نہیں۔ ایک احمقانہ سی امید میرے اندر آئی کہ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے میری توہین کر دی ہے۔ جب میں چیک لکھ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں ایک مصیبت زدہ انسان دکھوں جس کے چہرے میں غصہ ہے، تاکہ ان کو لگے کہ میں غصے میں آ کر اپنے پیسے نکال رہا ہوں۔ کلرک نے آخر پیسوں کی ادائیگی شروع کی
اس نے پوچھا پیسہ کس طرح چاہیے آپ کو؟ کیا؟ پیسے کس طرح چاہیے آپ کو؟ او میں تمہارے کہنے کا مطلب سمجھ گیا، اور بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ $50 کے نوٹ دو۔ اور $6 کس طرح چاہیے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا $6 کا نوٹ دے دو۔ اس نے مجھے $6 دے دیا اور میں بھاگتے ہوئے بینک سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ بڑا دروازہ بند ہوا بینک کے پیچھے، ویسے ہی میں نے بینک سے ایک کہکہوں کی آواز سنی، ہنسی کی دہاڑ سنی، جو کہ بینک کے چھت تک چلی گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کبھی بھی بینک نہیں گیا۔ اب میں اپنے پیسے جیب میں رکھتا ہوں اور میں اپنے سارے بچت کو ایک سلور ساکس میں رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک ہیومرس مزاح یعنی کہ کامیڈی رائٹنگ تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ اللہ حافظ۔